جی سر، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو مکر و برکت کی نوازے۔ جزاک اللہ یہ خیر۔ ہمارے لیے بھی مطلب احساس کی بات اس حوالے سے ہے کہ ماشاءاللہ جو نئے نئے ایسے اسکالرس جو ماشاءاللہ جن میں جوش، جذبہ اور ہمت سب کچھ ہے، ان سے مخاطب ہونا، ان کے یہ ہر طرح کے سوالات، اور خاص طور پر وہ ہمارے لیے بھی علم میں اضافے کا باعث ہے، اور نئی نئی جہاد بھی ہمارے سامنے آتی ہے سوالات سے۔ سوال سب سے بڑا ذریعہ علم کے حصول کا بھی، اور جو جواب دینے والا اس کے لیے بھی علم سیکھنا۔ اس حوالے سے میرے لیے بھی احساس کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا برکت عطا فرمائے اور سب احباب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ بہت شکریہ سر، جزاک اللہ خیر۔ جی تو ہمارا آج کا سیشن جو ہے یہ خاص طور پر قرآن پاک سے متعلق ہے۔ قرآن اور تفسیر یہ بہت ہی مطلب وسیع موضوع ہے۔ اس حوالے سے اس میں توسع ہے کہ ہمارے پورے دین کا اصل ماخذ، بنیادی ماخذ، جس پر شاید ہی کسی گروہ کا اختلاف نہیں ہے، جو اگرچہ دیگر معاملات کی حدیث کا انکار کر لیتا ہے، کوئی اس کے باقی جو ماخذ ہیں ان کے بارے میں اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن قرآن کم از کم ایک ایسی چیز ہے جو اس انسان دائرہ اسلام میں داخل ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ تو اس حوالے سے ہر ایک کی اپنی اپنی آراء بھی ہیں، ہر مسلک کا علم، تو اس حوالے سے قرآن پاک ایسا موضوع بن جاتا ہے کہ جس پر آراء، نظریات بھی سب سے زیادہ ہیں، تو ان کو سمیٹنا ظاہری بات ہے یہ ایک خاص کہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ مطمئن نظر ہوتا ہے کہ انسان ان سب چیزوں کو جانے۔ البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ اس سے متعلقہ جو ایسے مباحث جو ہارڈ ایشوز ہیں، یا جو ایک ضرورت بھی ہیں، جن پر اعتراضات بھی ہو سکتے ہیں، جن پر اختلافات ہوتے ہیں، اور جن کے بارے میں اکثر سوالات بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہمارے مد نظر ضرور رہنے چاہیے، اور اس کے بارے میں ہماری رائے بھی کلیئر ہونی چاہیے، تاکہ اگر پوچھ بھی لیتا ہے یا خاص طور پر انٹرویو میں ایسی بات ہوتی ہے تو ہم اس بارے میں پہلے سے کلیئر ہوں۔ تو ایسے موضوعات میں خاص طور پر اچھا کچھ کتابوں وغیرہ کا بھی انشاءاللہ تذکرہ ہوگا، تفاسیر یا علوم القرآن یا قرآن پاک سے متعلقہ دیگر جو موضوعات اس پر، اور لیکن پہلے ایک بات یہ ہم جس پر پہلے ڈسکشن کر لیں وہ ہے کہ قرآن پاک کے وہ کون سے اہم موضوعات ہیں جن پر مطلب اعتراضات، اختلافات یا ایک مطلب زیادہ تر مباحث چلتے ہیں معاشرے میں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے قرآن پاک کی تدوین، جمع و تدوین یا کتابت کہہ لیں، جو بھی آپ نام دیں۔ کتابت کا معنی ہوتا ہے لکھنا، جمع و تدوین کا معنی ہے قرآن پاک کو جمع کر لینا اور جمع کر کے آگے اس کو مدون کرنا، لکھ لینا ہے کتابی صورت۔ تو اس پر بہت زیادہ اعتراضات مستشرقین کے بھی ہیں، اورینٹیلسٹ جو ہیں یہ ایک باقاعدہ تحریک ہے، اور میرا حسن ظانی ہے کہ آپ احباب کو اس بارے میں انشاءاللہ علم ہی ہوگا کہ یہ تحریک کیا ہے اور ان کے اہداف و مقاصد کیا ہیں، اور اس بارے میں جو ان کے کچھ اعتراضات اگر ہیں ان کے ہمارے جوابات کیسے دیے گئے ہیں، یہ اس حوالے سے ہم کتابیں وغیرہ کون سی ہیں۔ تو یہ کتاب تو بڑی اہم ہے مستشرقین کے تعارف کے حوالے سے کہ انہوں نے جو علوم اسلامیہ کے بارے میں ہے نا، جن کے بیوروکریسی وغیرہ، اور اسی کے ریٹائرڈ لوگ ہمارے جو کہ پینل محفوظ کتاب ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا تمہارے ایمان کی وجہ سے محفوظ ہے۔ لیکن جب ہم کسی غیر مسلم کو، کسی اقلیت پرست انسان کو، جدید تہذیب سے متاثر انسان سے جب بات کریں گے، اب اس کو ہم فقط اللہ اور اس کے رسول کی بات سے مطمئن نہیں کر پائیں گے، کیونکہ اسی پر تو اس کا اعتراض ہے۔ وہ جو بندہ اس کو یہ شک کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ کا کلام ہے ہی نہیں، تو وہ بندہ کیسے مان لے بھی؟ وہ تو اعتراض فوراً کرے گا بھی میں تو اس کو تسلیم ہی نہیں کرتا، جس بارے میں میرا شک ہے اسی کا آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے سچی کتاب ہے۔ تو اس کو آپ کو تاریخی دلائل دینے پڑیں گے، عقلی دلائل دینے پڑیں گے۔ تو اس کے لیے تاریخی دلائل البتہ موجود ہیں۔ تاریخی دلائل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ تاریخی حوالے سے یہ ثابت کر دیں کہ ایسا نہیں ہوا کہ یہ تحریف ہوئی ہو، بلکہ ہر دور میں آپ شروع سے لے کر اینڈ تک بتلائیں کہ اس کے نسخوں کو جمع کر لیں۔ مثلا آپ حوالہ دے سکتے ہیں کہ میونخ یونیورسٹی ہے ایک جرمنی کی، تو جب جرمنی متحدہ ملک تھا نا پہلے 1940 جنگ عظیم دوئم جب ہوئی 1939 سے 45 تک، تو تب اس یونیورسٹی میں ایک تحقیق ہو رہی تھی۔ دنیا کی جتنی الہامی کتابیں ہیں جن کے بارے میں یہ عقیدہ موجود ہے ہر مذہب کا کہ یہ ہماری اہم کتاب ہے، جس طرح عیسائیت میں انجیل ہے اور یہودیت میں وہ تورات ہے، ہمارے ہاں یہ ہے، دیگر مذاہب بھی ہیں،
اور زردشت کے یہاں اوسطا کتاب وغیرہ ہے، اس طرح دیگر مذاہب کی، ان کے بارے تحقیق کر رہے تھے تاریخی اعتبار سے، چونکہ اہل مغرب نے ہر علم کو سائنس کا نام دے دیا، اور سائنس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ ماطبیاتی بھی بات نہیں کر سکتے بھی اللہ نے ایسا کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا، اس علم کے تحت آپ کو فزیکلی یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ باقاعدہ یعنی ریاضیاتی اصولوں کے تحت کہ یہ چیز ہے اور اس کے دلائل بھی ہیں اور یہ موجود ہے. تو آپ اگر اللہ کی بات ان کے سامنے ایسے کریں گے لیکن آپ کو فزیکلی دلیل نہیں دے پائیں گے تو اس کا انکار کریں گے. یہ آج کی جدید سائنس کی اہل بنیاد ہے کہ آپ کو ریاضیاتی اصولوں کے تحت یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ایسے ہی نہیں، آپ تاریخی دلائل دیں گے، تاریخی طور پر ثابت کریں گے کہ دنیا میں ایسے ایسے ہوا تھا یا ہوا ہے یا ہو رہا ہے. تو انہوں نے تحقیق کی اپنے اصولوں کے تحت. ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب سے یہ لوگ بتلاتے ہیں کہ ہماری مذہبی کتاب کتنی قدیم ہے، جیسے کہ قرآن مثلا 1400 سال قدیم ہے، تو اس بارے میں وہ اس وقت سے شروع کریں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا کوئی نسخہ تلاش کیا جائے، صحابہ کے دور کا تلاش کیا جائے، اگلی صدی کا، اگلی صدی کا، اگلی صدی کا، کرتے کرتے اس جدید دور تک، اور پھر عربیہ کا نسخہ ہو، ہندوستان کا ہو، یورپین ممالک کا ہو، یعنی جہاں جہاں جس جگہ پر یہ چانسز تھے نا کہ یہ کتاب وہاں ہو سکتی ہے، تو وہاں کے اور ہر دور کے انہوں نے نسخے جمع کیے. تو یہ ڈاکٹر محمود غازی صاحب نے بھی غالباً اپنے محاضرات میں اس کا نا تذکرہ کیا ہے، اور ڈاکٹر حمید اللہ رحمہ اللہ نے بھی کسی جگہ پر اس کا تذکرہ کیا اس واقعے کا. تو یہ 40,000 کے قریب انہوں نے قرآن پاک کے نسخے جمع کیے تھے، ہر دور کے اور ہر علاقے کے. ان کی تحقیق تقریباً 30-40% یہ مکمل ہوئی تھی کہ جنگ عظیم 2 میں پھر وہ جیسا کہ حملے چل رہے تھے، تو اس حملوں کے دوران یہ یونیورسٹی پر بھی جب حملہ ہوا تو اس کو بہت سارا ڈیٹا نا ضائع ہو گیا. لیکن جو 30-40% پر تحقیق ہوئی تھی نا، اس کے مطابق جو انہوں نے پبلش کی تھی کہ قرآن پاک میں کوئی ایک بھی لفظ میں تحریف واقع نہیں ہوئی، نہ 1400 سال پہلے کے نسخے میں اور نہ آج کے 1940 تک کے نسخے میں، نہ ہی کوئی یورپین نسخے میں، نہ ہندوستانی نسخے میں، نہ کوئی عربین نسخے میں. تو اگر کوئی غلطیاں تھیں وہ پرنٹنگ کی ہو سکتی ہیں، کتابت کی ہو سکتی ہیں، کہ کوئی چیز مٹی رہ گئی، کوئی واضح نہیں ہو سکی، زبر زیر آگے پیچھے ہو گئی، ورنہ کوئی ایسی غلطی کہ جس کو ہم تحریف کہہ سکیں ایسی نہیں تھی. یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے جو تاریخی اصولوں کی بنیاد پر ہے کہ اللہ کی کس کتاب میں کبھی تحریف نہیں ہو سکی، اور اس کی جمع و تدوین جو ہوئی تھی وہ شروع سے تھی، ایسے ہی تھی، اب تک ایسے ہی چل رہی ہے. اگر اس میں بھی کمی بیشی کی جاتی تو ظاہری بات ہے اگر چند صحابہ نے کمی بیشی کر لی تھی، معاذ اللہ ایسا ممکن تو نہیں ہے ہمارے ہاں، اگر ان کی بات کہنے کے مطابق اگر اصول یہ تدوین والی کمیٹی میں چند لوگوں نے اگر کوئی تحریف کی تھی، اپنی طرف سے کمی بیشی کی تھی، تو باقی جو صحابہ جن کے پاس یہ نہیں تھا کم از کم ان کا اختلاف تو ہونا چاہیے تھا. یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ جو صحابہ یا جو لوگ اس دور کی چھوٹی چھوٹی بات پر تنقید کر لیتے، حکمران وقت کو ممبر پر اس کی بات کاٹ دیتے، اس کو اعتراض کا نشانہ بنا لیتے، حضرت عمر جیسے صحابی کو عورت تک ٹھوک سکتی تھی، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ اس دور میں اتنا بڑا کام ہو گیا اور کسی ایک صحابی نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ اس کے نسخے میں اور ہے اور جمع تدوین والی کمیٹی کے نسخے میں اور ہے. یہ ایک بہت بڑی عقلی دلیل ہے. تو اس طور پر یہ میں نے آپ کو فقط ایک مثال دی، ساری کی ساری چیزوں پر بات نہیں ہو سکتی، لیکن چند ایک جو اہم چیزیں ان پر ہم بات کر رہے ہیں تاکہ اندازہ ہو کہ ہم جواب کیسے دیں گے، عقلی اور سائنسی بنیادوں پر اور تاریخی اصولوں کی بنیاد پر کیسے اپنی بات کو ثابت کیا جاتا ہے. تو یہ اس کے بارے میں مزید آپ دیکھیں وہ تاریخ القرآن میں دیکھیں، یا ڈاکٹر خالد محمود ہیں جو انگلینڈ میں رہے، ان کی کتاب ایک ہے اباقات، آئین کے ساتھ اباقات یہ کتاب ہے، وہ اس میں بہت سارے نا اعتراضات کے جوابات، یہ بہت شاندار کتاب ہے. میرے پاس وہ مطلب اس کا پی ڈی ایف کا نسخہ ہے، تو اس میں ایسی چیزیں، ایسے سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں، تو اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. اسی طرح یہ تاریخ القرآن کتاب، اس کو بھی دیکھیں. محاضرات قرآن غالباً آپ نے پڑھی ہوگی، تو اس کے بارے میں لیکچر بھی شاید آپ نے ملاحظہ کیے ہیں، اس میں بھی یہ چیزیں. اور تیسرا ڈاکٹر حمید اللہ کے جو ہے نا خطبات بہاولپور اور دیگر ان کے مضامین نگارشات میں، وہاں پر بھی ایسی چیزوں کا نا بتلایا گیا ہے. تو ڈاکٹر حمید اللہ، ڈاکٹر محمود غازی رحمہ اللہ، ان جیسے لوگوں نے عقلی بنیادوں پر بھی یا مغرب کے اسلوب میں بھی چیزوں کے جوابات دیے. تو یہ ایک اہم بات تھی. دوسری بات آپ دیکھیں، اس کے بارے میں عام طور پر جو سوالات اور ہو سکتے ہیں وہ قرآن پاک کے اسالیب کے بارے میں، اس کی تفاسیر کے بارے میں، کہ ہمارے ہاں تفاسیر میں نا بہت سارے مناہج رائج ہیں. خاص طور پر جو اس میں اعتراضات ہو سکتے ہیں وہ ہے تفسیر بالمعصور اور تفسیر بالرائے کے بارے میں. کہ تفسیر بالمعصور ہمارے اسلاف کا بھی
اور ہمارے یہاں بھی جو لوگ خاص طور پر دین سے دینی روایت سے وابستہ ہیں، دینی روایت سے مراد ہے جو ہمارے اسلاف سے چلتا آ رہا طریقہ ہے نا، جیسے انہوں نے کام کیا، دین کو سمجھا سمجھایا، جو طبقہ اس کو ویسے ہی سمجھنا چاہتا ہے جیسے شروع سے چل رہا ہے، اس کو روایتی طبقہ کہتے ہیں۔ تو ان کے یہاں تفسیر بالمعروف اصل میں یہ معروف بھی ہے، اسی پر عمل ہے، جیسے تفسیر تبری، تفسیر ابن کثیر وغیرہ یہ کتابیں نا تفسیر بالمعصور کی بہترین مثالیں ہیں کہ اپنی طرف سے کوئی ایسی رائے نہیں دی جاتی کہ جب میں کہوں کہ میرا موقف یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، بلکہ صحابہ، اسلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے، یعنی بلکہ سب سے پہلے قرآن کی تفسیر قرآن سے، پھر قرآن کی تفسیر حدیث سے، پھر قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ سے، پھر اقوال تابعین اور بڑے اسلاف جو ہمارے گزر چکے، انہی کے اقوال کی روشنی میں جو تفسیر کرتے ہیں۔ گویا ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم بعد والے، ہمارے پاس علم کا وہ ذخیرہ یا وہ سب کچھ نہیں ہے جو اللہ کے نبی کے دور کے قریب ترین لوگوں کے پاس تھا۔ تو یہ تفسیر بالمعصور ہے۔ دوسری تفسیر بالرائے دو طرح کی ہے۔ ایک تفسیر بالرائے یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کے اصول و ضوابط اور اس سے مستنبط جو ہمارے ہاں اصول و ضوابط ہیں انہی کی روشنی میں ہم قرآن کی تفسیر کریں، یعنی اگر یہ رائے اپنی دیں، مطلب میں کہہ دوں کہ میری رائے یہ ہے لیکن اس رائے کی دلیل قرآن و سنت سے یہ ملتی ہے، تو یہ بھی تفسیر بال ہے، تو تفسیر بالرائے، لیکن یہ تفسیر بالرائے تفسیر بالمعصور کے ماتحت ہی ہے جس کو محمود کہتے ہیں۔ دوسری ایک مضمون جو تفسیر بالرائے ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ قرآن و سنت کے بارے میں اپنی آراء اس پیرائے میں بیان کرے کہ وہ قرآن پاک کی تعویل بھی کرنا چاہے تو اپنی رائے سے کر دے، سنت کو بھی ٹھکرانا چاہے تو اپنی رائے سے کر دے۔ تو ایسے بھی کتابیں موجود ہیں، خاص طور پر پرویزی جو طبقہ ہے ان کے ہاں ایسا ہے، وہ قرآن پاک کے بارے میں بہت سارے دیگر بھی طبقات ہیں، وہ نماز مثلا یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنے کا معنی اپنی طرف سے یہ کر لیتے ہیں بھی نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہمارے دل میں نماز کے بارے میں یقین ہو چاہے ہم نہ بھی پڑھیں، یعنی یہ ایک ایسی تفسیر ہے جس کو قطعاً تسلیم نہیں کیا جا سکتا قرآن و سنت کی روح کے مطابق۔ اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں، اسی طرح دیگر معاملات میں اپنی اپنی ایسی آراء ہیں کہ جس کے ذریعے قرآن و سنت کا اصل روح ہی ختم ہو جاتی ہے، دین کا اصل فہم یا اصل مقاصد۔ آواز کم ہو، یہ غلط رویہ ہوتا ہے۔ اب اس کے بارے میں نا جو سوالات ہو سکتے ہیں، جو پوچھا جا سکتا ہے، کیا بتائیں قرآن کی تفسیر رائے سے ہو سکتی ہے؟ اب جو میں نے تفسیر پیش کی نا، اس سے پہلے اگر ہم سے ایسا سوال ہو نا، اگر ہمارا نظریہ یہ ہو کہ تفسیر بالمعصور تو ہے، تفسیر بالرائے غلط ہے، تو ہم فوراً کہیں گے بھی تفسیر بالرائے ٹھیک نہیں ہے، اگر ہمارے ذہن میں تفسیر بالرائے کا کنسیپٹ کلیئر نہ ہوگا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، تفسیر بالرائے کی ضرورت پڑتی ہی پڑتی ہے، اس کے بغیر ہم دین کو نہ سمجھ سکتے ہیں نہ سمجھا سکتے ہیں۔ مطلب دیکھیں نا، قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول تفاسیر ہیں وہ کتنی ہیں؟ بہت زیادہ نہیں ہیں، مطلب چند 100 آیات کی ہیں۔ دوسری بات، جو صحابہ کرام سے اگرچہ منقول ہیں، لیکن اگر ہمارے جو جدید مسائل ہیں جن کا تذکرہ یا کوئی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کچھ دور میں، یہ ہو سکتا ہے مثلا بینکنگ کے، انشورنس کے، اسی طرح یہ اسٹاک مارکیٹ سے متعلقہ، اسی طرح جدید بے کے جدید مسائل، آن لائن طریقہ کار جو چل رہا ہے، اسی طرح آج کل جدید جو بیماریاں ہیں ان کے علاج کے جدید طریقے، اس کا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا 1400 سال پہلے۔ تو اگر ان کا ہم نے کوئی حل دینا ہے، اس کے بارے میں کوئی رائے پیش کرنی ہے، قرآن سے اگر دلیل لینی ہے تو ظاہری بات ہے ہمیں اپنی رائے تو دینی پڑے گی۔ اس لیے اگر ہم یہ کہہ کر دروازہ بند کر دیں کہ تفسیر کی رائے غلط ہے، تو پھر ہم دین پر نہ عمل کر سکتے ہیں اور نہ لوگوں تک دین کی صحیح طور پر تبلیغ ہی کر سکتے ہیں، نہ کسی کو دین سمجھا ہی سکتے ہیں۔ پھر ہمارا دین بھی اسی طرح معاذ اللہ خرافات اور قصے کہانیاں ہوگا، لوگ کہیں گے کہ اساطیر الاولی، پہلے لوگوں کی کہانیاں، ہمارے لیے اس میں کچھ نہیں ہے۔ تو ہمارا جو اجتہاد کا ایک ہے نا ماخذ، اجتہاد جو اسلام کا ایک بہت بڑا اصول ہے جس نے ہر دور کے لیے اپنی رائے کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ تو اپنی رائے سے مراد کیا ہوتا ہے کہ ایسی رائے جو دین کے اصول و ضوابط اور دینی روح کے قریب ترین ہو، تو وہ ظاہری بات ہے رائے کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ رائے غلط ہے، رائے کے بغیر ہم قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتے، اس لیے تفسیر بھی رائے تو ہوگی ہی ہوگی، لیکن یہ اس میں البتہ چند شرائط ہوگی کہ رائے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی من مرضی کی ایسی تعویل کروں کہ دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ، اس کو بھی ایک دائرے اور دین کے روح کے قریب ترین رکھنا پڑے گا۔ یہ بھی ایک اہم بات ہوگی کہ تفسیر بالمعصور اور رائے میں آپ نے کیسے ایک توازن قائم رکھنا ہے۔ اور باقی باتیں ہیں کہ چونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کے حوالے سے سوالات ہوتے ہیں،
ہمارے ہاں تفسیر قرآن میں سب سے بڑی خدمات کس طبقے کی ہیں؟ یہ ظاہری بات ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ یعنی ولی اللہ ہی خاندان جو ہے یہ پیش ہے. شاہ ولی اللہ نے سب سے پہلے قرآن پاک کا ترجمہ کیا، جس کو ایک شجر ممنوعہ سمجھا جاتا تھا ہمارے برصغیر میں. یعنی لوگ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ اللہ کی کتاب کی تعبیر ہم کر سکتے ہیں، یہ ممکن ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب ناممکنات میں سے ہے کہ اللہ کے کلام کی ہم صحیح تعبیر اپنی زبان میں کر سکیں. یہ گویا وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے معاملات میں دخل اندازی ہے کہ اللہ کے کلام کو اپنے پیرائے میں بیان کر سکیں. یہ غلط سمجھا جاتا تھا. تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اپنی بصیرت سے یہ کہا کہ بھئی اللہ کی کتاب کو اگر اپنی زبان میں ہم ٹرانسلیٹ نہیں کریں گے تو اپنی زبان والے لوگوں کو کیسے ہم بتا پائیں گے کہ اللہ ہم سے کیسے مخاطب ہے. تو انہوں نے سب سے پہلے ترجمہ قرآن کیا، ان کے بیٹوں نے کیا، شاہ رفیع الدین، شاہ عبد القادر نے. یہ پہلا خاندان ہے جس نے قرآن پاک کی خدمات میں پیش تھے. اس کے بعد میں بہت سارے لوگوں نے یہ کام کیا. تراجم کی تعداد ہی کئی سو کی تعداد میں ہے. اس بارے میں بھی ایک کتاب موجود ہے کہ برصغیر میں تراجم قرآن، یہ 1970-80 کے قریب تک کے نا غالباً تراجم قرآن کی فہرست اس میں ہے، اس میں 600 سے زیادہ کی تعداد ہے. اور اسی طرح ایک کتاب ہے یہ ادارہ تحقیقات اسلامی کی برصغیر میں مطالعہ قرآن، اس میں بھی یہ بتلایا گیا کہ مطالعہ قرآن برصغیر میں ہمارے علاقے میں کیسے کیسے ہوا، کون سے تراجم، کون سی اہم تفاسیر ہیں، اور اس کا ایک تعارفی جائزہ بھی ہے، اور قرآن کی فکر کیسے کیسے چلی اور اب اس نہج تک کیسے کیسے بتدریج پہنچی. یہ کتاب ایک اہم کتاب ہے. تو آپ مطلب اس کے بارے میں یہ دیکھ سکتے ہیں، اس کا ٹائٹل برصغیر میں مطالعہ قرآن. تو یہ ادارہ تحقیقات اسلامی کی اچھی کتاب ہے، اس میں بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے. تو اس بارے میں آپ تھوڑا سا دوسرا دیکھیں کہ اصول تفسیر جو ہے نا، یہ بھی ایک اہم موضوع ہے. اس بارے میں چند کتابوں کے، اسی طرح تفسیر کے بارے میں چند کتابوں کے نام سے پوچھا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ نے اصول تفسیر پر کون سی کتابیں دو چار پڑھی ہیں، تفسیر پر کون سی کتابیں آپ نے دیکھی پڑھی ہیں، تفسیر بالمعصور سے کی نمائندہ کتابیں کے دو چار کے نام بتائیں، تفسیر بالمعصور جو ہے تفسیر بالرائے کے بارے میں کچھ بتلائیں، یا آپ کی رائے میں کون سی اردو تفاسیر پسندیدہ ہیں، کون سی عربی تفاسیر بہتر ہیں، کس سے آج کے جدید دور کے مسائل کا حل پیش کیا جا سکتا ہے. ایسے یہ مختلف سوالات ہیں. تو جو ہے نا ہمارے اردو کی تفاسیر، اس میں آج کل کے دور میں سب سے مقبول تفسیر ہے نا پڑھے لکھے طبقے میں، وہ ہے مولانا مودودی رحمہ اللہ کی تفسیر القرآن. ہر طبقے کے لوگوں میں رائج ہے، اور اس کے درجنوں ایڈیشن بھی شائع ہو چکے ہیں. 6 جلدوں کی کتاب ہے، اور یہ بڑی ہی شاندار کتاب ہے. جس کا لب و لہجہ، اسلوب، سب کچھ جدید دور کے انسان کے ریلیٹڈ ہے، تو اس کو آسانی سے سمجھ سکے. سائنسی حوالے بھی ہیں، معاشرتی حوالے بھی ہیں، عمرانیات کے اصول و ضوابط بھی ہیں، اسی طرح اقتصادی اصول و ضوابط بھی ہیں، اور روحانیت وغیرہ، فقہ وغیرہ سب کچھ موجود ہے. اسی طرح ایک کتاب مولانا یہ ہمارے امین حسن اسرائی صاحب ہیں، ان کی کتاب ہے تدبر قرآن. وہ کچھ زیادہ جو خالص تعلیم یافتہ طبقہ ہے اس پہ زیادہ معروف ہے. تو اس کی کچھ اصطلاحات اور اس کا طریقہ کار تھوڑا مشکل ہے، تو ہر بندہ اگر اس کو تھوڑا پڑھا لکھا انسان تھوڑی محنت کرے سمجھ لیتا ہے. اتنا بھی ناممکن نہیں ہے، لیکن وہ زیادہ تر اصلاً پڑھے لکھے طبقے کے لیے 9 جلدوں کی کتاب ہے. اس میں عرب جو ہے نا، اصل عرب کلچر یا عرب جو لب و لہجہ، عرب اسالیب، عرب زبان، اس کے ذریعے قرآن پاک کی تفسیر کی کوشش کی گئی. اور نظم قرآن اس کا ہم خاصہ ہے کہ نظم قرآن کی روشنی میں، نظم قرآن کو آپ سمجھتے ہوں گے کہ قرآن پاک کے بارے میں نا یہ نظریہ کہ قرآن پاک کی ہر صورت آپس میں ایک قدر مشترک رکھتی ہے، آپس میں باہم ربط رکھتی ہے، ملی ہوئی ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے، ایک انسان کے کلام میں باہمی ربط ہوتا ہے، تو اللہ کا کلام بے ترتیبہ کیسے ہو سکتا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہ قرآن کے ایک آیت میں کچھ ہے، اگلی میں کچھ ہے، اگلی صورت میں کچھ ہے، پچھلی میں کچھ ہے. وہ کہتے ہیں قرآن کو نظم کی روشنی میں پڑھیں. ہر قرآن کی جو ہے نا صورتیں، ان کے کچھ گروہ بنائے، انہوں نے 7 گروہ بنائے ہیں قرآن کی صورتوں کے، اور ان صورتوں میں بھی آپس میں ایک عمود کا نام دیتے ہیں کہ ہر صورت کا ایک بنیادی مضمون ہوتا ہے، اسی مضمون کے گرد پوری صورت یا پورا وہ گروہ گھومتا ہے، اس کا آیات گھومتی ہیں. مطلب ہے مثال کے طور پر کچھ صورتیں ان میں توحید ہے، تو 8-10 صورتوں میں توحید اصل موضوع ہے، اسی کے دلائل آگے پیش کیے گئے ہیں. تو یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے. یہ دوسری تفسیر ہے جو بڑی اہم ہے. اسی طرح مختصر تشریح میں مولانا محیط الدین خان ہے. مولانا محیط الدین ہے انڈیا کے، جو پچھلے سال 2021 میں اپریل میں فوت ہوئے. بہت ہی شاندار شخصیت ہے، جنہوں نے انگلش میں بہت زیادہ کام کیا، جدید تعلیم یافتہ طبقے کو دین سے متعارف کرایا، اور جدید اسلوب میں کروایا جو مغرب کا سائنسی اسلوب ہے.
اس بارے میں ان کی کتاب بڑی شاندار ہے، علم جدید کا چیلنج، کہ علم جدید جو ہے نا سائنسی علم، اس کا جو چیلنج ہے اس کا ہم کیسے جواب دے سکتے ہیں دینی علوم کی. بہت شاندار کتاب ہے، اس کو بھی پڑھیں، PDF میں مل جاتی ہے ساری. تو ان کی جو ہے نا قرآن کی تفسیر مختصر سی حواشی سے جیسے کہہ لیں تو وہ بڑے شاندار ہیں. انہوں نے قرآن کو عین سادہ زبان میں جیسے کہ عام انسان سمجھ سکے ایسے سمجھایا ہے. اور مولانا عبدالرحمن گیلانی ہیں، ان کی کتاب ہے تیسیر القرآن، تیسیر سے آسان، یسر سے تیسیر القرآن، یہ 5 جلدوں میں ہے. یہ بھی بڑی اچھی کتاب ہے، جس میں یعنی تفسیر بالمعصور بھی ہے، اسلاف کی روایات بھی ہیں اور سائنسی مضامین بھی ہیں اور جدید علوم کی روشنی میں دین کو سمجھایا گیا ہے. یہ مطلب یہ اردو کی کتابیں ساری. تو یہ ہمارے آج کے طبقے کے لیے بڑی مفید کتابیں یہ ہیں ایسی کہ جس میں نا آپ کو کنجلوں کو میں نہیں ڈالا جاتا، آپ کو فقہ اور آیا میں نہیں پھنسا دیا جاتا، فلاں مذہب میں فلاں مسئلہ کا یہ موقع، فلاں کا یہ آپ کو 5-10 صفحات پڑھیں تو بعد میں پھر تشنگی رہتی ہے کہ مجھے یہ تو نہیں پتا چلا ابھی تک کہ اصل موضوع کیا ہے، مجھے تو یہ دیگر مسالک کے موقف میں پھنسا دیا گیا. تو یہ آج کل کے دور میں نا مشکل سمجھا جاتا ہے. جیسے دیکھیں وہ معرف القرآن ہے یا مولانا سعید احمد جو ابھی ہیں سعیدی صاحب ہیں، ان کی تفسیر ہے ایک، وہ 8-10 جلدوں میں ہے. یہ ہیں زیادہ تر فقہی تفاسیر. فقہی تفاسیر جدید لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے جس میں اقوال زیادہ ہیں. تو جو میں نے 4 تفاسیر بتائیں یہ ایسے اقوال سے تو پاک ہیں، تو زیادہ تر اس میں اصل موضوع بتلا دیا گیا، اصل موقع بتایا کہ عام بندہ اس کو سمجھ سکے. تو یہ آسان تفاسیر ہے. عربی میں جو جدید ایسی تفاسیر ہیں جدید مسائل کو بھی حل کریں، وہ وہبہ زحیلی وہبہ زحیلی جو ہے نا ایک مصری عالم دین یا شاید شام کے ہیں، ان کی کتاب ہے وہبہ زحیلی کی، نام میرے ذہن سے بھی نکل گیا، بڑی شاندار وہ بھی کتاب ہے. التفسیر المنیر. التفسیر المنیر، جزاک اللہ. تفسیر منیر. جی التفسیر المنیر یہ بڑی شاندار کتاب ہے. تفسیر ابن عاشور ہے. ابن عاشور یہ ایک بڑے عالم دین تھے، ان کی عبارت ذرا مشکل ہے لیکن کتاب بہت شاندار ہے تفسیر ابن عاشور جو ہے. تو اسی طرح اور بھی تفسیر اب تو آ گئی ہیں. اسی طرح المحرر الوجیز وغیرہ یہ کتابیں بھی قدیم ہیں لیکن اپنے دور کے لحاظ سے جدید ہی تھی، تفسیر رازی وغیرہ، لیکن اس دور کے مطابق جو چند تفسیر آپ کو بتائیں وہ ہیں. تو ان کو آپ دیکھیں، ان کے بارے میں ابتدائی علم یا اتنی آگاہی تو ضرور ہونی چاہیے کہ یہ کتنی جلدوں میں ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اور یہ تفاسیر آپ کو ان موضوعات پر زیادہ وسیع معنی میں علم فراہم کرتی ہیں. تو یہ چند تفاسیر کے بارے، اصول تفسیر کے بارے میں ہمارے بر صغیر کی سب سے معروف اور بہترین کتاب شاہ ولی اللہ کی الفوز الکبیر ہے، اور یہ ہے واقعتاً بڑی شاندار کتاب ہے. یہ اپنے منہج پر شاید واحد کتاب تھی کہ جس نے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک کو 5 مضامین میں تقسیم کیا تھا. حضرت شاہ ولی اللہ یہ بڑے ہی مجتہد قسم کے انسان تھے. واقعتاً ہم سارے بر صغیر کے لوگ ان کے زیر بار ہیں، زیر احسان ہیں. انہوں نے قرآن میں، حدیث میں اور دیگر معاشرتی مسائل میں اس معاشرے پر بڑے احسانات کے. اس پورے خاندان نے، یہی وہ واحد شخصیت ہے جنہوں نے برصغیر میں بدعات کو ختم کیا کہ جب یہ پورا معاشرہ بدعات میں لپٹا تھا، لتھڑا ہوا تھا. اور یہ ایک الگ موضوع ہے. اسی طرح قرآن پاک کے تفاسیر اور ترجمے انہوں نے آغاز کیا. حدیث کا چلن انہی کے ذریعے ہوا، ورنہ یہاں مشکات ایک کتاب تھی، بس اسی کو پڑھنا کافی تھا، لوگ جانتے تک نہیں تھے کہ باقی حدیث کی کتابیں بھی ہیں. تو یہ سارے احسانات انہی کے تھے، اس خاندان کے تھے. تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی جو کتاب الفوز الکبیر کو پڑھنے کے لائق ہے، آپ ان سے ہٹ کر بھی اس کو پڑھیں. اس میں انہوں نے جو قرآن پاک 5 مضامین میں تقسیم کیا، آپ دیکھیں کہ پڑھ کر دیکھیں، واقعتاً انتہائی بصیرت آمیز ان کی یہ تقسیم ہے کہ آپ قرآن پاک کو ان موضوعات کے تحت سمجھیں، آپ کو سمجھ بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس کتاب میں کیا کچھ بیان کیا ہے. وہ 5 موضوعات آپ دیکھ لیں، بہتر ہے. اس کے بارے میں ہم تفصیل کیا بتانی ہے کہ علم مجادلہ وغیرہ اور یعنی فقہی احکام، علم اعلیٰ اللہ کے بارے میں، اور اللہ نے جو لوگوں پر انعامات کیے، تخلیق کے بارے میں، موت کے بعد اٹھنے کے بارے میں. اسی طرح فقہی مسائل اور مجادلے سے مراد ہے یہودیوں، عیسائیوں اور منافقین سے جو اللہ نے مباحثے کیے ہیں. تو وہ 5 علوم ہے. آگے جو انہوں نے قرآن پاک کے معانی کی وضاحت کی ہے نا کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں، مثلا کہ کہاں کہاں پر اللہ کی بات حذف کر دیتا ہے، یہ عرب کے اسلوب کے مطابق ہوتا ہے کہ اللہ کچھ باتوں کو حذف کرتا ہے. وہ ایسا نہیں کہ معاذ اللہ کو لفظ نہیں مل پائے، بلکہ اس لیے یہ ہوتا ہے کہ اللہ عرب کا اسلوب یہ تھا،
تو اللہ نے کتاب اسی اسلوب میں نازل کی جو عربوں کا اسلوب ہے، اس لیے وہ لوگ تو اس کو سمجھتے تھے، ان کے لیے مشکل ہی نہیں تھی. کہیں پر وہ مضاف الیہ میں ایک حذف ہو جاتا ہے، کہیں پر موصوف صفت میں سے ایک حذف ہو جاتا ہے، کہیں پر اللہ تعالیٰ حرف جار وغیرہ کے بارے مطلب یہ ایک تفصیل ہے. تو آپ اس کو تھوڑا دیکھیں گے یہ بھی سمجھ آئے گی. مشکل الفاظ کے معنی بھی ہیں. اسی طرح جو نسخ اور اسباب نزول وغیرہ یہ مباحث بھی ہیں، اس کے بارے میں ان کی جدید تقسیم ہے. تو ہم تفصیلی بات تو نہیں کر سکتے، بس اشارہ کر رہا ہوں کہ اس کو سمجھیں، اس سے انسان کی بصیرت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. یہ بڑی شاندار کتاب ہے. اور ایک قدیم کتابوں سے حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کا جو مقدمہ اصول تفسیر ہے وہ بڑا شاندار ہے. اس کو بھی دیکھا جائے، اس کو بھی پڑھا جائے. باقی وہ الاتقان وغیرہ اور مناحل العرفان وغیرہ اور دیگر کتابیں تو بہت ساری ہیں. اور جدید دور میں بھی مولانا تقی عثمانی کی جو ایک کتاب ہے اس اصول تفسیر وغیرہ پر، علوم القرآن پر، اور بھی دیگر لوگ بہت ساری کتابیں وہ آپ دیکھ لیں الگ سے، وہ نام کے طور پر بھی ذہن میں رکھیں، کچھ اس کے بارے میں اس کی مباحث بھی دیکھ لیں، کوئی فہرست بھی دیکھ لیں، پوچھا جا سکتا ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو قرآن کے بارے میں بنیادی مباحث یعنی اصول تفسیر علم میں ہونے چاہیے. یہ تو بات ہوگی اصول و ضوابط اور اس کی قدیم تاریخ. باقی جو ہے نا اصل قرآن کہ قرآن کیا ہے، اس کے مضامین کیا ہیں، اس کے بارے میں آپ جو اسلام 360 ایپ ہے نا بڑی شاندار ہے. اس میں جہاں پر جو نا تفاسیر ہیں وہیں پر اس کا وہاں پر ایک آپشن ہوتا ہے موضوعات قرآن، کہ قرآن پاک کے موضوعات کیا کیا ہیں، اس کے بارے میں آیات کہاں کہاں پر ہے. یہ بڑا شاندار کام ہے. آپ موضوعات قرآن کھولیں اسلام 360 میں تو ایک موضوع پر جتنی آیات ہیں نا جہاں جہاں پر موجود ہیں مل جائیں گی. تو یہاں سے آپ کو اندازہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن کے یہاں موضوعات کون سے ہیں اور اس بارے میں کہاں کہاں پر کون کون سی بات ہوئی ہے. تو مثلا وراثت کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے آپ سے، طلاق سے متعلقہ پوچھا جا سکتا ہے، خلا کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، آئلی زندگی کے جو دیگر مسائل ہیں، پردے سے متعلقہ احکام ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں سابقہ اقوام کے بارے میں، فلاں فلاں نبی کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں. مطلب یہ میں نے چند عنوانات کا نام بھی ورنہ بہت کچھ ہے. آپ موضوعات پڑھیں، ان سے کم از کم جو اہم موضوعات ہیں نا ان کے بارے میں آیات دیکھ لیں کون کون سے، تاکہ آپ کو یہ ذہن میں رہے کہ اللہ کی اس کتاب میں کہاں کہاں پر کون کون سے موضوعات بیان ہوئے. تو یہ چند باتیں ہیں جو میں نے بتلائی ہیں اپنے طور پر، اگرچہ اور بھی بہت کچھ ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو نا سوالات کا وقت زیادہ ملے. میں اپنے طور پر بتلاؤں گا تو وہ میں تو بتا سکتا ہوں، لیکن آپ کے دل میں کیا ہے یہ تو